الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا تعداد مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے دین کے بڑے دو شعبے عطا فرمائے ہیں۔ ایک شعبے کا نام عبادات ہے اور دوسرے شعبے کا نام معاملات ہے۔ عبادات سے مراد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اسے عبادات کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے ہیں معاملات، خریدنا، بیچنا، کاروبار کرنا، لین دین کرنا، والدین، بچے، بھائی، دوست، حکم سے ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اسے معاملات کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اگر دین کے آپ 100 حصے کریں تو 100 حصوں میں سے 10 حصے وہ ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، 10 حصوں کا تعلق عبادات سے ہے، اور دین کے 90% حصے ایسے ہیں جن کا تعلق معاملات سے ہے۔ آپ دیکھیں، 90% جو دین ہے ہمارا، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی معاملات سے ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہر معاشرہ، ہر تہذیب، ہر سوسائٹی، ہر علاقہ، ہر ملک اپنے اپنے قوانین، اپنے اپنے لا رکھتا ہے۔ بلکہ آج بھی کچھ ایسی قومیں ہیں جو ابھی تک پریشان ہیں کہ ان کو کوئی دستور نہیں ملتا، ان کو کوئی نمونہ نہیں ملتا، ان کو کوئی نصب العین نہیں ملتا کہ اس نصب العین کے تحت، اس دستور کے تحت، اس قوانین کے تحت وہ اپنے معاشرے کو آگے بڑھا سکیں، اپنے بہن بھائی، خرید و فروخت، لینا دینا، ان سارے معاملات کو طے کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن خدا کی قسم، ہمارا مذہب اسلام وہ کتنا بڑا پیارا مذہب ہے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں ہر چیز کا قانون بھی بیان کیا ہے، ہر چیز کا حق بھی بیان کیا ہے۔ آپ بڑے سے لے کر چھوٹے تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، امیر سے لے کر غریب تک، غریب سے لے کر امیر تک، بادشاہ سے لے کر غلام تک، غلام سے لے کر بادشاہ تک، صبح سے لے کر شام تک، اور قیامت کے آخری دن تک جتنے معاملات ہمارے اس دنیا کے اندر آئیں گے، اللہ نے ہر چیز کا حق بھی بیان کر دیا ہے، ہر ایک چیز کا ضابطہ بھی بیان فرما دیا۔ ہر ایک چیز کا ضابطہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کیسے؟ کہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کے پیارے دین نے کیا کیا ہمیں حق بیان کیے ہیں۔ 2 طرح کے حقوق ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسرے کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق اللہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے حق۔ حقوق العباد کیا ہیں؟ بندوں کے حق۔ اور یاد رکھیں، ابتداءً میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ حقوق اللہ قیامت کے دن اگر اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد، بندے کے ایک دوسرے پہ جو حق ہیں، اس وقت تک اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ ایک بندہ دوسرے بندے مظلوم سے بخشش اور اپنے حق کو بخشوا نہیں لے گا۔ میرے دوستو، ہمارا مذہب اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس نے بندے تو بندے، انسان تو انسان، جو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کے دین نے تو ہمارے لیے ان چیزوں کے بھی حق بیان کر دیے جن کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ابھی میں عرض کرنے لگا ہوں، مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم راستے میں بیٹھو تو راستے کے حق ادا کیا کرو، راستے کی حق ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ،
راستے کے بھی حقوق ہوتے ہیں؟ میرے کریم نے فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ راستے پہ بیٹھنے والا کوئی بھی شخص ہو، میرا امتی ہو، اسے چاہیے کہ اپنی نظریں جھکا لے، یہ راستے کے حقوں میں سے ایک حق ہے۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ حضور فرماتے ہیں دوسرا حق یہ ہے کہ اگر راستے کے اوپر کنکری پڑی ہے، راستے کے اوپر کانٹا پڑا ہے، تو فرمایا اس راستے سے کانٹے کو ہٹا دو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کانٹا تم ہٹاؤ گے، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بیان فرما دیے۔ اسی طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں راستے پہ بیٹھنے والے کا حق یہ ہے کہ آنے اور جانے والا اگر کوئی کسی کا مکان رہائش کا پوچھے، کسی کا پتہ پوچھے، تو اس بیٹھنے والے کا حق ہے کیا؟ فرمایا اس کو بتایا کہ فلاں کا گھر یہ ہے، فلاں کا مکان یہ ہے۔ اگر نہیں بتائے گا تو راستے کا حق کھا رہا ہے، حق ادا نہیں کر رہا۔ اب میں اور آپ جب جاتے ہیں، ہمیں جگہ کا پتہ نہیں ہوتا، ہم پوچھتے ہیں۔ ابھی ہماری مسجد میں اگر کوئی آئے، ہمارے محلے میں کوئی آئے، تو دکان سے فرنٹ سے عبدالغفار بھائی سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا گھر کہاں ہے۔ اگر یہ نہیں بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا راستے کا حق کھا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے یہ دیندار ہیں، مذہبی ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ہر کسی کو راستہ بتاتے ہیں۔ راستے کا بتانا یہ راستے کا حق ہے، اور راستے کا نہ بتانا یہ راستے کا حق کھانا ہے۔ تو معلوم ہوا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین وہ پیارا دین ہے، بندوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، سڑکوں اور راستوں کے حقوق بھی بیان فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بیان فرمائے، اور حضور علیہ السلام تشریف لائے تو ایک صحابی، ایک شخص ہوا کو گالی دے رہا تھا، ہوا کو گالی دے رہا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گالی کیوں دے رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی میری کھیتی اگی تھی اور یہ ہوا آئی ہے، اس ہوا نے تو میری کھیتی کی تہس نہس کر دینی ہے، اس لیے اسے گالی دے رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی اس ہوا کو بھی گالی مت دو، یہ تیرے میرے حکم سے نہیں چلتی، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ تو نتیجہ کلام کیا نکلا؟ معلوم ہوا کہ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، راستے کا حق بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اور ہوا کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بیان فرمائے، جانوروں کے۔ حضور فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ایک شخص نے اپنے گھر کے اندر بلی پال رکھی تھی، اسے پانی پلاتا تھا، اسے کھانا وانا دیتا تھا، لیکن اس نے کیا ایک دن اندر بند کیا اور خود چلا گیا۔ جب کافی دنوں کے بعد ہے تو کیا دیکھا؟ وہ بلی مر چکی تھی۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن خدا پوچھے گا بے تیرے ذمے ایک بلی لگائی تھی، تو نے اس کا حق کیوں کھایا ہے، اس کا حق کیوں ادا نہیں کیا؟ تو معلوم ہوا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہر چیز کے الگ الگ حقوق بیان کیے۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ فرمایا جانور پر اتنا مال لا دو جتنا بیچارہ وہ اٹھا سکتا ہو، اتنا سامان اس کے اوپر رکھو جتنے کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک دوڑا صحابی آ گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، میرا اونٹ باغی ہو گیا ہے، اگر اس کے پاس کوئی جاتا ہے تو اسے کھاتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی جاتا ہے اسے کاٹتا ہے، یا رسول اللہ مہربانی کریں کیا کرو؟ میرے کریم نے فرمایا بتاؤ کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ فلاں جگہ 4 دیواری کے اندر ہے۔ میرے کریم نے فرمایا چلو مجھے لے چلو دیکھتے ہیں وہ اونٹ کیا کرتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ وہ تو کاٹتا ہے، وہ تو کھاتا ہے، وہ پاگل ہو چکا ہے، وہ باغی ہو چکا ہے، اسے کیا خبر کون میرے پاس آ رہا ہے؟ فرمایا وہ کاٹے گا، وہ تکلیف دے گا، وہ دکھ دے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابی خاموش ہو جا، تجھے نہیں پتا میں جانتا ہوں، کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے اگرچہ وہ پاگل بھی ہو جائے اسے پتا ہے مصطفیٰ کون ہے، آمنہ کے لال کون ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ توجہ سے سنیں جی، صحابہ کرام پریشان، ابھی کاٹے گا، ابھی یہ کر دے گا، یا رسول اللہ مہربانی کریں ہم دیکھ لیں گے، گولی مار دیتے ہیں، اس زمانہ تک مار دیتے ہیں، تیر پھینکتے ہیں، مار ڈالیں گے۔ کریم نے فرمایا نہیں،
کیا کریں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا دروازہ کھولو. جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ وہ اس طرف کھڑا تھا نکر پہ، دوگا مصطفیٰ کریم کو دیکھا، دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا آیا. صحابہ کے دل دھڑکنے لگ گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، قریب ہے کہ مصطفیٰ کریم کو تکلیف دے گا. پس کیا سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام رحمت للعالمین تھے، ہر ایک شے کے نبی ہیں. دوڑا دوڑا آیا، وہ جو کہہ رہے تھے ابھی کاٹے گا، ابھی تکلیف دے گا، ادھر مصطفیٰ کریم سامنے نظر آئے، اس سے رہا نہیں گیا، دوڑا دوڑا مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آ گیا، اونچی اونچی آواز سے رونے لگ گیا. اپنی زبان میں کہہ رہا تھا یا رسول اللہ اب تو رونے کا مزہ آ گیا. کیوں؟ دکھ سنانے کا بھی مزہ آئے گا، دکھ کا مداوع جو آ گیا ہے. اپنی زبان میں کہہ رہا تھا وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. توجہ فرمائیے گا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. روتا روتا حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، بڑبڑانے لگ گیا. حضور علیہ السلام سنتے رہے سنتے رہے. فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ حضور میں ہوں. آگے بڑھے، میرے کریم نے فرمایا بھائی پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے نہیں خبر یہ کیا کہہ رہا ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ اونٹ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اب میں جوان نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا ہوں، جیسے پہلے وزن اٹھاتا تھا اب نہیں اٹھا سکتا تھا. یا رسول اللہ کیا کروں، اب میں ہو گیا ہوں بوڑھا، میرا مالک نہ مجھے صحیح طریقے سے چارہ کھلاتا ہے اور نہ ہی صحیح طریقے سے میری غذا کا اہتمام کرتا ہے، لیکن جب میرے اوپر لوڈنگ کرتا ہے، سامان لاتا ہے، یا رسول اللہ اتنا لاتا ہے جتنا میں جوانی میں اٹھاتا تھا. یا رسول اللہ اسے کہو مجھے کھانا بھی پورا دے اور میرے اوپر سامان بھی اتنا لا دے جتنا میں اٹھا سکوں. میں نے کہا واہ اونٹ تیری عظمتوں پر قربان، تجھے مصطفیٰ مل گئے. آج خدا کی قسم مصطفیٰ کے سننے پہ بھی کمال ہے، اس کے دکھڑے سنانے میں بھی کمال ہے. ایک گلو پڑھتے ہیں سرے کی زبانیں، دکھیاں دا سہارا یا نبی یا نبی، دکھیاں دا سہارا یا نبی یا نبی، دکھیاں دا سہارا یا نبی. تو آپ کو آ ہی جاتا ہے تو مل کے پڑھیں محبت کے ساتھ ہیں. ہے دکھیاں دا سہارا. ایک بار میری بات سنیں، لفظ یا بھی قرآن کا لفظ ہے، نبی بھی قرآن کا لفظ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک حرف قرآن کا پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ یا نبی، یا 1 الف 2 نون 3 با 4 یا 5، ایک دفعہ یا نبی کہیں گے تو اللہ کے حکم کے مطابق، رسول کے حکم کے مطابق 50 نیکیاں ملے گی. اللہ رحمت فرمائے گا تو اور بھی مل جائیں گی. آپ اگر یا نبی کہیں گے تو انشاءاللہ ذوق بڑھ جائے گا، ثواب ملے گا. ہے دکھیاں دا سہارا یا نبی، دکھیاں دا سہارا. ایک جملہ اور بول لگاؤں، گنہگاراں دا سہارا یا نبی، نبی گنہگاراں دا سہارا یا نبی یا نبی، گنہگاراں دا سہارا یا نبی. انشاءاللہ مزہ آئے گا. گنہگاراں دا سہارا یا نبی، بیچاریاں لاچارا، بیچاریاں لاچارا یا نبی یا نبی، بیچاریاں لاچارا یا نبی یا نبی، گنہگاراں. تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے.
فرمایا جانوروں پر اتنا ظلم کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے آریتن اونٹ لیا ادھار کرائے پر۔ ہم بھی مکان کرائے پہ لیتے ہیں تو ہم جو حشر کرتے ہیں وہ بیچارے مالک مکان کو پتہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ لیا کرائے پہ، کس لیے کہ میں نے بغداد اور بصرہ جانا ہے اور اتنا میں نے وزن اٹھانا ہے اور اتنی چیزیں اٹھا کے بصرہ تک جانا ہے، پھر بصرہ سے بغداد تک جانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اونٹ لیا، اونٹ جناب لینے کے بعد سوار ہوئے۔ جب سوار ہو کے جانے لگے نا تو ایک شخص آ گیا، کہنے لگا عبداللہ جی کیا ہوا؟ فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بصرہ جا رہا ہوں۔ کہا بصرہ کی فلاں گلی میرا بھائی رہتا ہے، جا تو ویسے رہے ہو، تو آج ایسے کرو یہ میرا خط ہے، یہ خط لیتے جاؤ میرے بھائی کو دے دینا۔ میرے پیارے دوستو، ہم جیسا کوئی ہوتا پتہ نہیں کیا کہتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رک جا، پہلے میں اس اونٹ کے مالک سے پوچھ لوں، کیوں جب میں نے اس سے کرائے پر اونٹ لیا تھا خط کا ذکر نہیں کیا تھا؟ اگر خط رکھ دوں گا قیامت کا دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اتنے ہیں جانوروں کے حقوق۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہر ایک چیز کا الگ الگ حقوق بیان کیے، ہر چیز کا الگ الگ حقوق بیان کیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق معاف فرما دے گا۔ بندے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، یا اللہ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی۔ اللہ فرمایا ٹھیک کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، روزہ نہیں رکھا کوئی بات نہیں۔ اگر اللہ چاہے گا تو یہ الفاظ کہے گا۔ اللہ فرمائے گا نماز نہیں پڑھی تجھے معاف کر دیا، زکوٰۃ نہیں دی تجھے معاف کر دیا، روزہ نہیں رکھا تجھے معاف کر دیا، لیکن اے میرے بندے جو میرے حق تھے وہ میں نے معاف کر دیے، اب جو بندوں کے حق تو نے مارے تھے اب ان بندوں کے پاس جا، اگر وہ معاف کریں گے تو میں رب ذوالجلال بھی معاف کر دوں گا۔ اتنی بڑی بات ہے، یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ ہم تو کسی دکھیارے کی امداد ہی نہیں کرتے، جب تک مطلب نہ ہو تو ہم تو سلام ہی نہیں کرتے جناب۔ ہاں جی، قاری صاحب سے سلام کرنا تو مطلب سے، بلکہ ہم اتنے سیانے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، ابا جی سے بھی سب سلام کرتے ہیں، بزرگ بابا جی سے تب بھی کوئی مطلب ہو تب سلام کرتے ہیں۔ ایسے نہیں میاں، بندے کے اوپر حق ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، بچے اولاد کے حقوق ہیں، ہر چیز کا حق ہے۔ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کی دکھ کے اندر کام آئے، سب سے بڑا حق یہ ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں مسلمان کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ میرے حضور فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ سے تکلیف نہ دے۔ زبان کا مطلب ہے زبان سے تکلیف نہ دے۔ زبان سے تکلیف دینا جب مسلمان کو، تو یہ اللہ کو پسند نہیں، رسول کو پسند نہیں، تو دوسرے مسلمان کا حق کھانا کہاں سے خدا کو پسند ہوگا پسند نہیں ہوگا۔ کسی دکھیارے کی امداد کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرماتے اعتکاف میں، مسجد میں بیٹھے ہیں اور اعتکاف کر رہے ہیں۔ ایک بیچارہ دکھیارا انسان دوڑا آ گیا، پیچھے بیٹھا، کہتے عبداللہ ابن عباس جی کا فلاں شخص آپ کا دوست ہے اور میں نے اس کا قرضہ دینا ہے، روزانہ مجھ سے قرضہ مانگتا ہے۔ کریم جی فرمایا کہ کیا کروں؟ اگر آپ میرے ساتھ چلیں اور اسے جا کر کہیں تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی بات کو ٹالے گا نہیں، کچھ دن کی مجھے مہلت دے گا، لیکن کیا کروں؟ آپ جو ہے نا ابھی اس وقت اعتکاف میں ہے اور اعتکاف سے اٹھانا اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فوراً اس کے بازو کو پکڑا اور باہر نکلنے لگے، کہنے لگے عبداللہ ابن عباس آپ تو اعتکاف میں ہیں، اعتکاف تو قضا کرنا پڑے گا، دوبارہ پھر اعتکاف کی نیت سے 10 دن کے لیے بیٹھنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا بتا میں مصطفیٰ کے پاس زیادہ بیٹھا ہوں یا تو بیٹھا ہے؟ عرض کرتے ہیں آپ زیادہ بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اگر دنیا کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دکھ میں امداد کرے گا اللہ اس کو 10 اعتکافوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے پھر ایک اور جملہ ارشاد فرمایا تیرا دکھ میں اگر مداوع کر دوں تو فرمایا اعتکاف کی تو قضا ہوتی ہے، دکھوں کی قضا کہاں سے ہوتی ہے؟ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے حقوق بیان فرمائے،
ہر ایک چیز کی الگ الگ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین اہل حق کو حقوق والوں کو ان کا حق دے گا، دلوائے گا، جس کا حق جتنا ہوگا ہر ایک سے لے گا۔ حضور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں مل مفلس ہو، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ شخص مفلس ہے، وہ شخص غریب ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، پیسے نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ پھر مفلس کون ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا ایک شخص کے پاس پورا احد پہاڑ کے برابر ثواب ہوگا، پھر بھی مفلس ہوگا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنا بڑا پہاڑ پھر بھی غریب، کنگال اور مفلس؟ میرے کریم نے فرمایا ہاں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب اس کا بہت زیادہ ثواب ہوگا نا، اللہ رب العالمین جل وعلا اس سے فرمائے گا، ایک شخص کھڑا ہوگا عرض کرے گا یا رسول اللہ اس بندے نے میری غیبت کی تھی۔ اللہ فرمائے گا اب تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ یا اللہ میری نیکیاں کم ہو رہی ہیں، مہربانی کر اس کی نیکیاں مجھے دے دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس پہاڑ سے کچھ نیکیاں جس کی اس نے غیبت کی تھی اسے دے دے گا۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوگا عرض کرے گا یا رسول اللہ یا اللہ اس بندے نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عرض کرے گا مالک اب کیا کروں؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس کی نیکیاں دے دے۔ اللہ رب العالمین آدھا پہاڑ اسے دے دے گا۔ پھر ایک اور کھڑا ہوگا عرض کرے گا یا رسول یا اللہ اس نے میرے حق پر ڈاکہ مارا تھا اب مجھے نیکیاں چاہیے۔ اللہ وہ سارا جتنا پہاڑ بچے گا ثواب وہ سارا اٹھا کے اسے دے دے گا، اب اس کے پلے ایک نہیں رہے گا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قیامت کا دن وہ دنیا کے اندر جو نمازیں پڑھی تھی اس کا ثواب تو ہوگا لیکن دوسروں کا حق کھایا تھا، اس حق کھانے کی وجہ سے نمازوں کا ثواب بھی چلا جائے گا۔ لہذا نمازیں بھی پڑھے، دائیں بائیں لوگوں کا حق نہ کھائیں اور کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ماریں، اللہ کا بھی حق ادا کریں، بندوں کا بھی حق ادا کریں۔ وہ بڑی بارگاہ ہے، وہ بڑی بارگاہ ہے، وہاں چھوٹی چھوٹی چیز کا حساب ہوگا، ٹکے ٹکے کا حساب ہوگا۔ وہاں تو کوئی وکیل بھی نہیں ہوگا، کوئی جج بھی نہیں ہوگا، حساب دینا پڑے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی نا اللہ اس کا بھی حساب لے گا۔ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی اللہ اس کا بھی حساب لے گا۔ حالانکہ بکری مکلف نہیں ہے، اس پر مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، لیکن کیا ہے حضور سمجھانا چاہتے ہیں، حضور بتانا چاہتے ہیں جب اللہ اتنا کچھ کر سکتا ہے تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے بارے میں کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ میرے دوستو آج تو آسانی ہے، آج تو آسانی ہے، یہاں منانا بھی آسان ہے، یہاں مان جانا بھی آسان ہے، سب کچھ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ ساری رات عبادت کرتی ہے، سارا دن روزہ رکھتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تو بڑی اچھی عورت ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لیکن اس کا جو ہمسایہ ہے نا اس کی گندی زبان کی وجہ سے، اس کی دراز زبان کی وجہ سے، اس کی لمبی زبان کی وجہ سے یا رسول اللہ اس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے۔ میرے کریم نے فرمایا ہیا فی النار، فرمایا اس کی عبادت رب قبول نہیں کرے گا، اس کا رات کا جاگ کر عبادت کرنا قبول نہیں کرے گا، سارا دن کا روزہ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے میری بھی بات مانو اور جو میں نے بندوں کے حق بیان کیے ہیں ان حقوں کو بھی پہچانو۔ مکران ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کا بادشاہ تھا، بادشاہ سیر و سیاحت کے لیے جنگل میں جا رہا تھا تو راستے میں پل آیا، پل کراس کر کے جنگل میں چلا گیا، خود آگے پیچھے فوج تھی۔ انہوں نے دیکھا ایک گائے ہے، ایک گائے بڑی خوبصورت ہے، تر و تازہ ہے، موٹی ہے۔ وہ فوجی تھے، ان سے پوچھنے والا کون تھا؟ انہوں نے اس ذبح کیا، گوشت بنانے کے بعد اسے خود کھا گئے، خود کھایا، بادشاہ کو کھلا دیا۔ جب سب نے کھا لیا نا اب بیچاری بوڑھی ماں جس کی یہ گائے تھی وہ دوڑی آئی، کہنے لگی فوجیوں میری گائے تم نے کیوں کھائی؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا ہم بادشاہ کے ملازم ہیں، ہم بادشاہ کے فوجی ہیں، تجھے نہیں پتا ہماری مرضی ہم جو کریں؟ بیچاری بڑھیا کہنے لگی مہربانی کرو مجھے اس کا معاوضہ دو، حلال کی تھی اور تم نے اسے بغیر پوچھے کھا لے۔ میرے پیارے دوستو وہ بڑھیا روتی رہی۔ یاد رکھو ظالم کا ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، ظالم آ جائے تو کل نہیں ہوگا۔ مظلوم کی جو دعا ہے نا اس کو نہ چھت روک سکتی ہے نہ اللہ کا عرش روک سکتا ہے۔
اللہ کا عرش نہیں روک سکتا، کیوں؟ وہ ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ جب آپ کسی پہ ظلم کریں، جس صورت میں بھی ہو، آپ آفیسر ہیں، اپنے ملازم پر ظلم کریں تو سوچیں، یہاں جھگڑا کریں تو سوچیں، چند ٹکوں کی خاطر قتل کر دیا جانا یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے نا جی؟ ہاں جی، چند روپوں کی خاطر مار ڈالنا یہ کون سی انسانیت ہے؟ میاں تیرا کیا گیا، تو پیسے دے کے باہر نکل آئے گا۔ بیچاری اس ماں سے جا کے وہ جس کا 26 سالہ جوان قتل ہو گیا، اور کون ہے؟ دونوں مسلمان۔ پھر کہتے ہیں جی کیا کریں؟ بھائی کیا کرنا ہے؟ اسلام کے اوپر آؤ نا، اسلام جو بتاتا ہے تمہیں بندے کے اوپر حق ہے۔ سنو، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا کوئی امتی کسی ذمی کافر کو، ذمی کافر، اب ذمی کافر کون ہوتا ہے؟ پاکستان میں جو ٹیکس دے کے رہ رہا ہو۔ ابھی ثانیہ سیالکوٹ ہوا ہے نا، سری لنکا کے بندے کو قتل کر دیا گیا، وہ ذمی تھا۔ میرے کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی نے ذمی کافر کو قتل کر دیا، قیامت کا دن مسلمان کا یعنی قاتل اور مقتول دونوں کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے مسلمان ماننے والے کی طرفداری نہیں کروں گا، میں کافر کے ساتھ ہو جاؤں۔ کیوں؟ کافر حق پر تھا، سچ پر تھا۔ جب کافر کو ناجائز طور پر مارا جائے تو حضور ان کی جناب طرفداری کریں، یہاں تو مسلمان کو مارا، پھر کیا ہوگا؟ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، میرے حضور فرماتے ہیں اگر جس نے جان بوجھ کر جسے قتل کیا اس کی جزا جہنم ہے۔ دوستو، حضرت سیدنا مکران رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ تھے، بڑھیا رو رہی ہے، روتی روتی کھڑی ہو گئی پل کے اوپر۔ اب بادشاہ آ رہا تھا، ساتھ اس کا لشکر بھی آ رہا تھا، فوجی بھی آ رہا ہے جنہوں نے گائیں کھائی تھی۔ اب جملہ ہے دل پہ جگہ دینے والا، اگر دل پہ دستک دے تو کم از کم مسجد میں بیٹھ کر اتنا تو یقین کر لینا ہم کیا کر رہے ہیں۔ جملہ ہے دستک دے گا، دروازہ کھٹکھٹائے گا، ایمان پہ دستک دے گا، اگر ہوگا تو قبول کریں گے۔ بڑھیا نے بادشاہ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، کہا بادشاہ سلامت رک جاؤ۔ کہا ماں کیا بات ہے، میرے گھوڑے کی لگام کیوں پکڑی؟ کہا رک جاؤ حساب دو۔ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، حساب کس چیز کا دوں؟ فرمایا میں اس جنگل میں رہتی ہوں، میری ایک گائے تھی، صبح شام وہ چرتی ہے، رات کو میں اس کا دودھ نکالتی تھی، پی لیتی تھی، گزارا ہو جاتا تھا، صبح پھر میں وہی جناب دودھ نکالتی تھی اور گزارا کرتی تھی۔ تیرے فوجیوں نے میری گائے کو پکڑا، پھر اسے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد کھا گئے، پی گئے، ڈکار مار لیا، اور میں مانگ رہی ہوں دیتی نہیں ہے۔ آپ ہیں ان کے بادشاہ، انہیں کہو میری گائے دیں، اگر نہیں دیتے تو پھر میری بات سن۔ کہا اماں بتاؤ کیا بات ہے؟ اب توجہ کرنا، جملہ بڑا قابل غور ہے۔ بادشاہ سلامت کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر مائی نے دستک دی، کہنے لگی بادشاہ یہ پل دیکھ رہے ہو؟ کہاں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اگر یہ پل دیکھ رہے ہو؟ کہاں ہاں۔ فرمایا اگر تو حساب دینا چاہتا ہے، اگر حساب دینا ہے تو آج اس پل پہ کھڑے ہو کے حساب دے دے، اگر نہیں دیتا کل پل صراط پہ اس کا حساب لو گے۔ یہاں پل پہ کھڑا ہو کر حساب دے دے، اگر یہاں حساب نہیں دیتا تو فرمایا کہ تجھ سے میں پل صراط پہ حساب لوں گی۔ خدا کی قسم فوراً دل پہ بات اثر کی، فوراً نیچے آیا، قدموں میں گر گیا، کہا مجھے اماں معلوم نہیں تھا میرے فوجی ایسے ظالم ہیں۔ خدا کی قسم اس نے کیا کیا، وہ سارا معاوضہ دیا تو ایک جملہ تاریخی کہا اماں مجھے معاف کر دے، تجھے سب کچھ دیتا ہوں، میرا ایک جملہ یاد رکھنا۔ اماں کون سا؟ پر مجھے معاف کر دو، قیامت کے دن یہ تو گائے ہیں، وہاں تو ایک رتی بھی میرے سارے نیکیوں سے بڑی ہوگی۔ تو میرے دوستو، اللہ جل وعلا نے بندے کے حقوق بیان کیے، جانوروں کے حقوق بیان کیے، سب سے بڑا حق ایک بندے کا دوسرے پر کیا ہے؟ جب لڑیں تو انہیں کوشش کرو صلح کی، اور خدا نہ خواستہ اگر مسئلہ بگڑ جائے تو ابھی رعایا موجود ہے، ابھی پاکستان کے قانون موجود ہیں۔ اللہ پاک دونوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ کریم تمام دوستوں کی خیر فرمائے، آمین بجاہ